أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق الله العظيم. محترم سامعین، ماقبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے. اللہ رب العزت نے وہیں پر مطلع فرما دیا تھا کہ آپ کی قوم وہ بچڑے کی عبادت کے میں لگ چکی ہے، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی سرزنش فرمائی. سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان فرمایا کہ میں نے حق الامکان آپ کے نائب ہونے کا حق ادا کیا ہے. ایسی بات نہیں کہ میری اگر طبیعت میں نرم ہے میری طبیعت تو میں نے توحید کی دعوت دینے میں سستی اور کاہلی اختیار کی ہو، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھے کہ مجھے کمزور سمجھ کر یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے. اور میں نے اس وجہ سے بھی آپ کی اتباع نہیں کی، یعنی آپ کے پیچھے موحدین کو لے کر نہیں آیا. کہیں آپ یہ بات نہ کہتے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ مناسب یہ ہے کہ ان کے درمیان رہ کر ہی ان کو نیکی کی طرف بلایا جائے. تو جس وقت عذر بیان کیے اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوئے. قال فما خطبک یا سامری؟ خطبک بمعنی ای حالک، تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو اس سودا بازی کو اختیار کرے؟ وہ جو مکمل سونا تھا اس کو ڈھالا گیا، اس میں جو ہے نا مٹی ڈال دی گئی، وہ جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی. تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ قال فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت، سامری کہنے لگا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت. سامری کے متعلق ہم ماقبل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ سامرہ تھا بنی اسرائیل ہی کا، اسی کا فرق تھا. بعض فرماتے ہیں کہ یہ ہندوستان سے آیا اور بعض فرماتے ہیں کہ مصر سے آیا. اور اس کی جو پیچھے یعنی کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کے آباء و اجداد وہ بت پرستی میں جو نا بت پرستی کیا کرتے تھے، بالخصوص گائوں کی پوجا کیا کرتے تھے، گائے کی پوجا کیا کرتے تھے. تو خیر مختلف اقوال ہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آیا لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لایا. جس طرح منافقین ہوتے ہیں اوپر سے ایمان لے آتے ہیں، اندر سے وہی جو ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے اس نفاق کے درجے میں جو ایمان لے کر آیا اس نے اس کو یہ فائدہ دیا کہ بحر قلزم سے وہاں سے نکل گیا. ورنہ تو جتنے کافر تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر اللہ رب العزت نے سب کو غرقاب فرما دیا. تو قال بصرت، اس نے کہا، سامری نے کہا بصرت، میں نے دیکھا ہے، بما لم یبصروا به،
جو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے جس وقت اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ ان کا گھوڑا جہاں پر قدم رکھتا وہیں پر سبزہ اگاتا۔ میں نے کہا کہ یہ بڑی ہی کوئی خاص چیز ہے کہ جہاں پر یہ گھوڑے کے قدم رکھے جاتے ہیں رکھتا ہے وہیں پر حیات ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کیا کیا؟ فقبضت قبضۃ، میں نے وہاں سے ان نشان قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ سامری کو کیا پتہ چلا یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے؟ تو ما قبل میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں علماء مفسرین کہ یہ قبیلہ جو ہے بنی اسرائیل ہی کا فرق تھا، اور جس وقت فرعون لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا بچوں کو، تو یہ اس وقت پیدا ہوا۔ تو اس کی ماں نے اس کو جنا اور جن کر اس نے کہا کہ اپنے سامنے ہلاک اور ذبح ہونے سے بہتر ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھاؤں کسی غار کے اندر چھوڑاؤں، ٹھیک ہے وہاں پر آہستہ آہستہ مر جائے گا یا میں تھوڑی بہت اس کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی شاید زندگی بچ جائے۔ اب جس وقت اس کی ماں اس کو غار کے اندر چھوڑ کر آئی نا، تو وقتاً فوقتاً دیکھنے کے لیے جاتی تھی، دیکھ بھال کے لیے جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کو غذا دینی ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی انگلیوں پر اللہ رب العزت نے دودھ اور شہد اور مکھن جاری فرما دیا، یہ ان کو چوستا اور غذا حاصل کرتا۔ اب یہ پہچانتا تھا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس وقت سے پہچانتا تھا جس وقت یہاں پر آیا نا سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف ہے اللہ کے حکم سے، تو اس نے پہچانی ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اس لیے اس نے کہا قال بصرت، میں نے دیکھا ہے، بما لم یبصروا، تو لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں پہچان چکا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوا۔ تو میں نے کیا کام کیا؟ میں نے دیکھا کہ جہاں پر قدم مبارک رکھتے ہیں گھوڑے کے قدم لگتے ہیں زمین پر، اس زمین کے اندر سبزہ اگاتا ہے، تو میں نے مٹھی بھری مٹی کی۔ من اثر الرسول، یہاں پر الرسول سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فنبذتها، تو میں نے کیا کام کیا؟ وہ مٹھی بھر جو میں نے زمین سے اٹھائی تھی مٹی کی، وہ میں نے ڈال دی اس بچڑے پر جو سونے پگھلا کر ایک خاص ہیئت بنائی تھی، اس کے اوپر ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی بات کا مجھے میرے نفس نے تلقین کی کہ آمادہ کیا میرے نفس نے مجھ کو اس بات پر۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا اب تیرے اوپر دو سزا ہے، تو نے لوگوں کو جمع کیا، اب تو تیری سزا دنیا کے اندر یہ ہوگی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر یہ سزا ہوگی، تو نے ایک مجمع جمع کیا نا، مجمع کو جمع کیا اس بچڑے کی عبادت کے لیے، تو اب دنیا کے اندر یہ سزا ہوگی، تو ہر ایک شخص سے الگ تھلگ رہے گا، کوئی بھی شخص تیرے پاس نہیں آ سکتا، تو وحشی بن جائے گا۔ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو دنیا کے اندر تو ایسا وحشی بنے گا، کوئی بھی شخص تیرے پاس نہیں آئے گا، بلکہ تو خود لوگوں سے کہے گا لا مساس لا مساس، دور ہو جاؤ، مجھے مت چھونا۔ اگر کوئی شخص تجھے چھو لے گا یا تو کسی کو چھو لے گا، تو دونوں کو ایسا سخت قسم کا بخار چڑھے گا کہ دوبارہ تمہاری ہمت نہیں ہوگی آپس میں ایک دوسرے کو چھونے کی۔ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قال فاذهب، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، فإن لك في الحیات، بے شک دنیا کے اندر کے لیے کیا ہے، یہ سزا ہے، ان تقول، تو کہے گا، یہ کہ تو کہے لا مساس، مجھے مت چھونا، پھر یہی کہتا رہا۔ علماء مفسرین نے فرمایا ہے کبھی اس طرح ہوا نا کہ اس کو کسی نے چھوا، صرف چھوائی، تو دونوں کو اتنا سخت ترین بخار چڑھا، دونوں کو، سامری کو بھی اور جس نے اس کو ہاتھ لگایا۔ بعض بر صغیر کے مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اچھوت اور چھوت یہ بیمار جو ہے نا ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں جو یہ ہے، یہ شاید وہیں سے ہی آئی ہے کہ ہم کو نہ چھوئیں۔ خیر ایک قول بیان کیا ہے، تو یہ دنیا کے اندر اس کی کیا سزا تھی۔ آخرت کے اندر فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، آخرت کے لیے تمہارے لیے وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ آخرت میں تمہیں سخت قسم کی سزا ہوگی، کیوں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان شرک کی ابتدا کر دی، تم نے شرک کی بنیاد ڈال دی،
سب لوگ توحید پر تھے، تم نے شرک جیسی بری قبیح ترین چیز کو، اللہ رب العزت کو سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے اس دنیا کے اندر وہ شرک ہے، شرک والے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں، ہر چیز پر اللہ پاک جو ہے نا، اس لیے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ اپنے فضل سے کرم سے جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، مشرک کی معافی نہیں۔ مشرک اگرچہ بیت اللہ کے اندر زندگی گزار دے نا تب بھی اس کی معافی نہیں، زندگی گزار دے، اندازہ لگائے اگر ہے مشرک تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے بڑا حساس مسئلہ ہے۔ فرمایا آخرت کے وقت موت بھی تمہیں واقع ہوگی، اس کے یہ مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے قیامت برپا ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت آپ کو سزا دیں گے۔ وانظر الی الہک الذی، اب دیکھیے تیرے معبود کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیے وانظر اپنے اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے سامنے دن بھر تو جھکا رہتا تھا۔ اب اس اپنے معبود کی طرف دیکھیے، وہ کیسا معبود کہ انسان اور مخلوق ہی معبود کو جلا کر راکھ کر کر اس کی خاک کو جو ہے نا سمندر کے اندر بہا دیں، کیسا معبود ہے۔ دیکھیے اب تمہارے معبود کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ سَيْنَا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہم ضرور اس کو جلائیں گے۔ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر اس کی خاک کو راکھ کو ہم کیا کر دیں گے، سمندر کے اندر بکھیر دیں گے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس جو ہے نا معبود کو کیا کیا، وہ بچڑے کو جلا دیا۔ اب یہاں پر دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو جو بچڑا تھا وہ تو سونے کا بنایا ہوا تھا، اب سونا تو آگ کی وجہ سے جلتا تو نہیں ہے نا، وہ پگھلتا ہے۔ تو اس کا جواب ماقبل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ جس وقت اس بچڑے کی ہیئت اس طرح بنی نا، وہ اس نے سامری نے اس میں مٹی ڈالی، اس میں خاص ٹانٹا کی آواز آنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر گوشت اور پوست چڑھا دیا، خون کو گوشت بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کام کیا، اس کو ذبح کیا اور جلا کر اس کی خاک کو جو ہے نا سمندر کے اندر اور دریا کے اندر بہا دیا۔ ایک بات یہ بیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کیا کہ سونے کو جلایا جائے، چاندی کو جلایا جائے اور وہ راکھ بن جائے۔ سونا جلانے کی وجہ سے پگھلتا ہے۔ بھائی پہلی جو چیزیں ہیں وہ کیا عقل میں آتی ہیں؟ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں وہ عقل میں آتے ہیں؟ عصا کا اژدہا بن جانا عقل میں آتا ہے؟ عصا کا پانی پہ مارنا اور پانی سے 12 رستوں کا بن جانا عقل میں آتا ہے؟ عصا کا پتھر پر مارنا، اس سے 12 چشموں کو پھوٹ جانا عقل میں آتا ہے؟ جب یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی تو یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمایا۔ اس لیے علماء نے یہ جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا اس طرح بنا دیا، اور مقصود کیا تھا، لوگوں کو اور سامنے کو بتایا جائے کہ بھئی یہ معبود ہے، جو جل کر خاک ہو جائے یہ معبود ہوتا ہے۔ خیر، ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایمان لے آئے نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک مجلس میں پوچھا کہ بھائی لوگ اپنے واقعات بیان کیے کریں نا، پچھلے واقعات۔ تو ایک صحابی نے بڑا ہی جو نا پیارا واقعہ بیان کیا کہ بھائی کسی کو شاید کسی کے معبود نے نفع دیا ہو یا نہ دیا ہو، یا معبودان باطلہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن میرے جو خدا نے نا مجھے بڑا نفع دیا، بڑے تجسس میں پیدا ہوئے کہ ہو معبودان باطلہ کو نفع دے دے۔ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں مکہ سے نکلا نا تو میں نے پنیر جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ کھجوروں کی مختلف اقسام کی بنا کر پنیر، اس کا میں نے معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیا۔ اب میں نے کہا چلو جہاں پر جائیں گے اس کو سامنے رکھیں گے، عبادت کریں گے۔ چلتے رہے، اب ظاہر سی بات ہے جو توشہ تھا نا، زیادہ راہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں، سفر تھا، آج کی جدید سہولیات تو نہیں تھی نا، ہر طرف ہوٹل ہر جگہ پر وغیرہ وغیرہ، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر وغیرہ، کچروں پر۔ تو کہنے لگے کہ بھائی مجھے میرے خدا نے کیا نفع دیا، میں نے اس کو سامنے رکھا، میں نے کہا اب تو خدا ہے اور بندہ ہے، اب موت ہے سامنے۔ تو
کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی. اب تھا وہ پنیر کا خدا, میں نے پھر اس کی ہاتھ بازو کاٹے, اس کو کھا گیا. خدا کو کے بازو کو کاٹا اور کھا گیا. اس کے بعد مجھے پھر بھوک لگی, سفر کیا تو میں نے خدا کا سر کاٹا, کھا گیا. اس کے بعد دوبارہ بھوک لگی تو میں نے پھر خدا کے پاؤں کاٹے اور کھا گیا, یہاں تک کہ مکمل خدا کو کھا گیا. تو کہنے لگا کہ میرے دل و دماغ کے اندر میری زمین نے جھنجھوڑا مجھے کہ وہ بھی کوئی خدا ہے جسے انسان کھا جائے. انسان ہے نا, ایک اندر کا ضمیر بھی ہے کہ جھنجھوڑا کہ وہ بھی کوئی خدا ہے جسے اپنے ہاتھوں سے انسان نے بنایا, انسان خود ہی کھا جائے. کہتے میرے دل کے اندر بات آئی کہ نہیں, حقیقت میں ایک خدا ہے, بس ایک اللہ ہے, وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اس کو کوئی نہیں کھا سکتا, اس کے اوپر نقص نہیں, زوال نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو خیر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا اب دیکھ رہے تمہارے خدا کا حال کیا ہوگا, ہم اس کو جلائیں گے اور جلا کر راکھ بنا کر سمندر کے اندر ڈال دیں گے. انما الہکم اللہ الذی, آگے اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی تعریف کی. اللہ کون ہے؟ بے شک دیکھو تم کہتے ہو یہ ہمارا خدا ہے, یہ تو نہ تو سنتا, ولا یملک لکم ضرا ولا نفعا, نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تم اس سے بات کرو نا, یہ تمہاری بات کو جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ صرف ٹان ٹان کی آواز سے تم نے جو ہے اس کو خدا بنا لیا. انما بے شک الہکم اللہ الذی, تمہارا الہ اللہ وہ ہے, لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, صرف وہی معبود حقیقی ایک صرف اللہ کی ذات ہے. وسع کل شیء علما, اس کو تو اپنا علم نہیں, یہ جو تم نے خدا بنایا ہے اس کو تو اپنا علم نہیں, میرے رب کی ذات وہ ہے جو کل تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم سے. اللہ رب العزت کی ذات کو جتنے بھی سمندر کے اندر قطرات ہیں, جتنے قطرے ہیں ان کا علم ہے. ریگستان کے اندر کتنے ذرات ہیں ریت کے, اللہ رب العزت کی ذات کو ان کا بھی علم ہے. ہمیں تو میں عرض کرتا ہوں, ہمیں تو اپنے گھروں کے اندر جتنے اشجار شجر اور جو ہے درخت لگے ہوں ان کا علم نہیں. چاہے جائے کہ ان درختوں کے اوپر جو پتے ہیں ان کی گنتی معلوم ہو, ان کا بھی ہمیں کہاں سے علم ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو ہر چیز کا علم ہے. اور جب درخت سے پتا ٹوٹ کر نیچے گرتا ہے کتنی کروٹیں کھا کر وہ نیچے زمین پر آئے گا, اللہ کی ذات کو ہر چیز کا علم ہے. تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے وسع کل شیء علما, اس کو تو اپنا علم نہیں. کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو نہ بتا سکا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہی توحید پر کاربند رکھے, ہمیشہ ہی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید پر موت دے. اور اس کے بعد یہ بڑا ہی بنیادی مضمون ہے قرآن کریم کا. خلاصہ طور پر اگر بیان کیا جائے تو توحید, رسالت, آخرت, یہ تین بنیادی مضمون ہیں. اللہ رب العزت نے توحید کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے. کیوں؟ توحید پر ہی کیا ہے؟ نجات ہے. توحید کے بغیر نجات نہیں. اگر کوئی شخص ذرا برابر بھی اللہ کی ذات صفات میں شریک ٹھہرائے گا تو اس کے جو ہے نا تمام اعمال بھی اکارت برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.